اکثر مسلمان ناپاکی میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا یا آٹا گوندنے کو گناہ سمجھتی ہیں، یا یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے رزق میں بے برکتی ہوگی۔ بہت سے لوگ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے حالت ناپاکی میں سحری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں اگر ناپاکی کی حالت میں سحری کر لی تو پھر روزہ نہیں ہوگا، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ یہ بات سب سے پہلے جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن دنیاوی جتنے بھی کام ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی ناپاکی کی حالت میں تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی بہت سی دلیل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ان سے ملے تو آپ ہاتھ پھیلاتے ہوئے حضرت حذیفہ کی جانب بڑھے، تو حضرت حذیفہ نے کہا آقا یا رسول اللہ، میں ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ناپاکی کی حالت میں حضور کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا، لیکن افضل یہی ہے کہ ناپاکی کے فوراً بعد غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائیں۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے حالت ناپاکی میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے، اور یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں، لیکن وضو کر لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم اگر ناپاکی کی حالت میں ہوتے تو کھانا کھانے یا سونے سے پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم نے فرمایا 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کافر کی لاش اور خلوق خوشبو لگانے والا اور ناپاک شخص، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ہو اور سحری کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ غسل کرے، سحری کرے۔ اگر غسل کا وقت نہ ہو یا دل نہ کرے تو وضو یا کلی وغیرہ کر کے سحری کر لینی چاہیے۔ اس لیے ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا منع نہیں ہے۔ جس شخص پر غسل واجب ہو وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکے اور سحری کر کے روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ درست ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، البتہ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو یہ گناہ کا باعث ہے۔ اگر فجر کے وقت کے اندر غسل کر کے نماز ادا کر لی تو یہ درست ہے۔